ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ شان تو میں نے بیان کر دی اہل بیت کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا۔ اب یہ تو آیت ہے قرآن کی، لیکن پہلے لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ امام مسلم شریف کے اندر جب یہ آیت اتری، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے لوگو میں تم سے اپنی محنت کا، اپنی قربانیوں کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں محمد تمہارا نبی تم سے کہ تم میری قربانیوں کو یاد رکھو اور میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، قرآن کا لفظ ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے جب یہ آیت اتری صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے جو محبت کا کہا ہے، اب اہل بیت ہیں کون کون؟ اب کنز العمال اٹھائیں، طبرانی اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، ابن ماجہ۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اب سوال کرنے والے صحابہ سوال کر رہے ہیں، من قرابتک یا رسول اللہ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ قرابت والے آپ کے اہل بیت کون سے ہیں جن سے محبت کا حکم اس آیت میں اللہ دیتا ہے؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، قال علیہ الصلاۃ والسلام فاطمۃ وعلی وابناہما۔ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ آپ نے فرمایا یہ فاطمہ ہے، یہ علی ہے، اور یہ اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ نے جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ استعمال کیے، ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سب کو آپ بتائیں ذرا کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں جن سے محبت ہمیں کرنی چاہیے؟ تو آپ نے 4 کا نام لیا، 4 کا، فاطمہ وعلی وابناہما۔ اب آپ نے اور کسی کا نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پہ جب یہ آیت اتری اور جب آپ نے صحابہ کو بتایا، اس وقت آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھی، 1 بیٹی زندہ تھی، تو آپ نے زندہ بیٹی کا ذکر کیا اس وقت چونکہ سامنے موجود وہ تھی۔ پھر جب یہ آیت اتری فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ نجران کا عیسائیوں کا وفد آیا، آپ نے کہا مباہلہ کر لو، جو غلط ہے اس پہ اللہ کی لعنت پڑے۔ نصرانی بھاگ گئے اور آپ علیہ السلام چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کو لپیٹ کے لائے تھے، یعنی ان پہ ڈھانپ پہ لائے تھے۔ تو اب یہ کیوں ان کو لائے خالی اور وہاں خالی کیوں ذکر ان کا کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ بیٹیاں کتنی تھیں؟ بیٹے 3۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اکثر مسلمانوں کو پتہ ہوتی ہی نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ کی پہلی بیٹی زینب تھی، اہل بیت۔ زینب کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں، ان کا نکاح ہوا ابو العاص سے اور ان سے بیٹی پیدا ہوئی، اور زینب کی بیٹی تھی جو بیٹی آپ کی امامہ تھی جو حضور کے کندھوں پہ اکثر سوار ہوتی تھی، اور ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی تھا، علی بن ابی طالب نہیں، علی بن ابی العاص، جو کعبۃ اللہ کے اندر کے بت توڑنے میں حضور کے کندھوں پہ سوار تھا۔ یہ 2 نواسے نواسیاں ہیں۔ امامہ کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ہوا، اور حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ اے علی میں نے زندگی میں آپ کو شادی نہیں کرنے دی، اب آپ نے نکاح کرنا ہے تو میری بھانجی سے کرنا ہے۔ وہ نکاح منشاء فاطمہ پہ ہوا تھا اور ان سے اولاد ہوئی شیر خدا کی۔ اب رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما
یہ دو بیٹیاں حضور کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، لیکن ان سے اولاد نہیں ہوئی. بعض نے کہا ابان ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن جوان کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب یہاں سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے نواسے حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے. وہ دونوں جو تھے نواسے، وہ آپ کے پاس نہیں رہتے تھے، وہ اپنے ددھیال میں تھے اور یہ آپ کے پاس رہتے تھے. اس لیے یاد رکھیں، رشتوں کی قدر کریں. جب بہن بھائی خونی رشتے ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں نا، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، ملنا ملاپ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سکرین سے غائب ہو جاتے ہیں اور دل سے بھی غائب ہو جاتے ہیں. فوت بھی ہو جائے تو سگا بھائی فوت ہو جائے، دوسرے شہر میں ہے، ملتا نہیں ہے، بس خالی دعا ہی کرتا ہے، دل سے کوئی یاد نہیں کرتا، کیونکہ محبتیں کمزور ہو جاتی ہیں. اب جو قریب رہتا ہے اس کی محبت بڑھتی ہے. تو اس لیے یہ ہر وقت ساتھ تھے، اس لیے حضور بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے تھے. جیسے ایک آدمی بچہ ہوتا، ایک آدمی کے بچے ہوں چار، ایک بچہ باہر کینیڈا میں، ایک سعودیہ میں، ایک دبئی میں، ایک بچہ ساتھ ہے، تو باپ ہر وقت کس کا ذکر کرے گا؟ جو خدمت کر رہا ہے یا پاس بیٹھا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ بھی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. حضور کے سامنے 3 بیٹیاں دنیا سے جا چکی تھی اور آپ نے ان کے لیے قبر میں خود اتار کے دعائیں کی تھی. اور یہاں جو فاطمہ تھی، بار بار آپ ذکر ان کا کرتے تھے، محبت زیادہ تھی ان سے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے ان کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن نے کہا تھا. قرآن نے جب اہل بیت کہا ہے، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں. قرآن میں اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے آیا ہے، بیٹی کے لیے کہیں نہیں آیا. قرآن اللہ نے کہہ دیا تھا آپ کے اہل بیت سارے پاک ہیں، یعنی آپ کی بیویاں ساری بیٹیاں پاک ہیں. اللہ نے تو کہہ دیا تھا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب حضور نے اعزاز دیا، حضور نے فرمایا یہ علی ہے جو اہل بیت میں حضور کی وجہ سے داخل ہوئے. چونکہ بیٹی کی نکاح میں گئی تو علی اہل بیت بنے نا، اور یہ حسن و حسین حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو اہل بیت بنے. اب حضور نے ان کو اہل بیت میں داخل کیا، جیسے ابو ذر غفاری کو حضور نے اہل بیت میں خود داخل کیا. آپ نے کہا یہ میرا اہل بیت ہے. قرآن نے کس کو اہل بیت کہا ہے؟ قرآن کے لفظ سنیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حضور کی بیویوں، پہلے پچھلا پورا رکوع 22ویں پارے کا آپ چلتے آئیں، بیویوں کا ذکر ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہ یا نساء النبی سے مراد کیا ہے؟ یہ تو آپ کو اتنی عربی تو آتی ہے نا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہی معنی ہے نا. لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جیسے عام دنیا کی عورتیں ہیں. اب یہ الفاظ اللہ کے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے آپ کو گھروں میں قید کرو، یہ باہر پھرنا چھوڑ دو. حضور کی بیویاں پاک ہیں، پاک ہیں، کہہ رہے باہر نہ پھرو، اور ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں باہر پھر رہی ہیں. جی دل پاک ہونا چاہیے. اور بیٹی کو بھیج دیا اکیلے، کوئی بات نہیں جی، ہاسٹل میں داخل کر دیا، کوئی بات نہیں. نبی کی بیویوں کو اللہ کہہ رہا ہے جو ہیں ہی پاک، نبی کی بیٹیاں ہیں ہی پاک، ان کو اللہ کہہ رہا ہے گھر میں بیٹھ جاؤ، فضول باہر نہ نکلو. حج جیسی عبادت جس میں دل پاک ہو جاتے ہیں، عورت کو کہا، حضور بخاری کی حدیث، صحابیوں کا تم جہاد میں ہو میرے ساتھ، تمہاری بیوی تو حج پہ گئی ہے. کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ آ گیا، بیوی کو ادھر بھیج دیا، وہ حج کر لے. کہ واپس چلا جا، تیری بیوی کا حج نہیں ہوگا اگر تو محرم ساتھ نہ ہوا. تو تعلیم کیسے جائز ہے؟ حج جائز نہیں ہے. اچھا اب آپ سنیے، حضور کو اللہ نے کہا، قرآن نے اپنی بیویوں کو کہیں گھروں میں رہیں. اس کے بعد آگے مقصد کی جو بات ہے، فرمایا اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ چاہتا یہ ہے تمہیں گھر میں بٹھا کر، اے نبی کی گھر والیوں، کہ اے اہل بیت تم کو نجاست سے پاک کر دے، تاکہ غلط نظر تم پہ کسی کی نہ پڑے اور تم دنیا کی گندگی کا شکار نہ ہو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک صاف حالت میں دنیا سے لے جانا چاہتا ہے.
پاک نبی کی بیویاں، پاک نبی کی بیٹیاں، عقیدہ ہے نا سنیوں کا، سارے پاک۔ اب حضور نے بیویوں کو تو قرآن نے کہہ دیا، اب آپ کہیں جی یہاں بیویوں کا کہیں اور بیٹیوں کا ہوگا، نہیں، آپ اٹھائیں سورہ ہود، حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے آئے، بیٹے کی بشارت دی، تو آپ نے کہا حضرت سارہ نے میری اولاد ہوگی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میں بوڑھی، یہ بوڑھا ابراہیم علیہ السلام، ہماری عمر ڈھل گئی، ہماری اولاد ہوگی۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اب سنیں قرآن کا، قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت۔ وہاں کون کھڑی تھی؟ اولاد تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، کون کھڑی تھی؟ سارے بولے بیوی۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ اہل بیت بولیں گے تو سب سے پہلے کون اہل بیت میں آئے گا؟ حضور کی